الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تعل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ اب ستاروں سے کہو، اب ستاروں سے کہو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ گرم گرم چاہیے، اونچی اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اب ستاروں سے کہو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، کاموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ مزید فرمائیں تاکہ میں کچھ دیر بول سکوں، آپ کی توجہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شعر جب ختم ہو تو سبحان اللہ کی داد ضرور ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے گا، توجہ فرمائیے گا۔ آر سہنے چمن کا اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب میرے آقا آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ اے رسول امین، میں ذرا آپ کو ایسے سمجھو پیمانہ لگا کے جانچ رہا ہوں کہ آپ کا جذبہ کتنا ہے، میں پھر اسی لیول پہ بات کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ پوری ہوگی تو اللہ مجھے پوری بات کہنے کی توفیق دیں گے۔ ذرا محبت سے کھول کے کہیں سبحان اللہ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگلا یہ جملہ اگر آخری میرے ساتھ مل کر آپ کہہ دینا انشاءاللہ، ہم ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بچہ بڑوں کے سامنے ضد کرتا ہے نا، تو پھر کبھی بڑے بچے کی ضد مان ہی جاتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہماری ضد کو مانتے ہوئے اللہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اے رسول امین، اے رسول امین خاتم المرسلین، بولو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ذرا محبت سے بولیں، چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بھی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اپنا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ذی وقار گرامی قدر صاحب الصدر جمعیت علماء السلام کے شیوخ اور امراء کارکنان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کوئٹہ کے معزز رہنما اور کارکنان ختم نبوت، میرے روشن ضمیر بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج یہاں
قلعہ اسماعیل کوئٹہ میں چھٹی ختم نبوت کانفرنس 16 ستمبر 2021 کو ہم یہاں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے۔ میرے علماء اور صلحاء کافی دیر سے آپ کے سامنے اس عظیم و شان عنوان پر آپ سے گفتگو فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی بہت بڑی علمی شخصیت، شاہین ختم نبوت، پروانہ ختم نبوت، مجاہد ملت حضرت مولانا احسان احمد صاحب دامت فیوضہم، وہ بھی خصوصی بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قادیانیت کے سینے پر مونگ ڈالیں گے اور ان کو ناگو چنے چبوائیں گے۔ میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں کہ میں کوئی علمی نکات بیان کروں، میں تو ایک مبلغ ہوں۔ ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے، ایک کارکن ختم نبوت ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ اپنے دوستوں کی ایک کال پر یہاں حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوا۔ دعا گو ہوں کہ جن دوستوں نے مہینہ تک اس کانفرنس کی تیاری فرمائی ہے، اشتہارات چھپوائے، پھر جناب من دور دراز تک جا کر انہوں نے اشتہار لگائے اور گھر گھر جا کر انہوں نے دعوت نامے پہنچائے، علماء سے رابطے رکھے اور کارکنوں کو بلایا، اور خرچ کرنے والوں نے خرچ میں بھی کمی نہیں کی۔ دعا گو ہوں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے سب کی جد و جہد اور محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ مسلمانوں آؤ توجہ فرماؤ، بلا تمہید و تاخیر میں اپنا موضوع سخن بیان کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں رب نے فیصلے فرما دیے ہیں۔ آؤ، علماء دیوبند کا ذمہ دار اسٹیج ہے، اس اسٹیج سے یہ آیت بابانگے دہل بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ذرا محبت سے کہو اور پھر میں بات شروع کروں۔ ذرا ذوق سے کہو سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہو مجاہدوں والی سبحان اللہ کہو۔ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عرش سے آواز آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت عبادت سے نہیں ملتی، مجاہدات کرنے سے نہیں ملتی، فرمایا یہ ایسی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جن کو منتخب کرتا ہوں انہیں نبی بناتا ہوں۔ پھر رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ جناب من سیدنا حضرت آدم نبی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، چلتے چلتے سیدنا حضرت نوح اللہ کے نبی بنے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، چلتے چلتے سیدنا جناب
جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جناب من نبوت کا تاج پہنا. میرے محترم ساتھیوں، 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں نے پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے یہ انعام پایا ہے. لیکن میرے محترم ساتھیوں، جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، میرے محبوب خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، شفیع المذنبین پیغمبر، راحت للعاشقین پیغمبر، مراد المشتاقین پیغمبر، صاحب التاج والمعراج پیغمبر کی باری آتی ہے، عرش سے آواز آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سب نبی رحمت والے، لیکن تو رحمت للعالمین ہے. عرش آواز آئی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کا خدا، میرا محمد ساری کائنات کا مصطفیٰ، میں ساری کائنات کا رب ہوں. میرا محبوب ساری کائنات کا شاہی رب ہے، میں ساری کائنات کا رب العالمین ہوں. میرا محمد کریم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. راجن پوری آپ کا بھائی آپ کو یہی بات عرض کرنے آیا ہے. فیصلے ہو چکے، اس رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. اب جناب من خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، اب محمد مصطفیٰ بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. اشارہ کر دیا کہ اس پر خدائی ختم اور میرے محبوب پر نبوت ختم. اس پر خدائی ختم. اللہ پر کیا ختم ہے بھائی؟ خدائی. جس طرح اس اللہ کے بعد اور خدا نہیں ہے، اسی طرح میرے محبوب کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. تیرا میرا محبوب آخری نبی بن کر آیا ہے، سرتاج الانبیاء بن کے آیا ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے. محبت سے اونچی آواز سے میرا یاد. اس لیے تو دوسرے مقام پہ اللہ اعلان فرما رکھے ہیں، وہاں ایک سیدنا حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی میرا رب. اللہ فرماتی ہے میں نے پہلے بھی ایک جلسہ کیا تھا، مختصر اعلان تھا، الست بربکم قالوا بلا. وہ تو مختصر تھا، اب تفصیلی جلسہ ہے. اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا او میرا فرشتہ جبرائیل ذرا ان کو یہاں لا جن کو میں نے نبوت دینی ہے. المختصر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی جمع ہے. ذرا محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. نبیوں کا مجمع یہاں وہ آئے گا جس کو نبوت ملنی ہے. جناب من یاد رکھنا یہاں وہ کذاب مسلمہ بھی نہیں ہے، یہاں اسود انسی دجال بھی نہیں ہے، یہاں مرزا قادیانی یہ بھی نہیں ہے. میرا دوستوں سچے نبی بہر نہیں ہے، جھوٹوں کو رب نے آنے نہیں دیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو سچے تھے ان کو بہر رہنے نہیں دیا، اور جو جھوٹے تھے ان کو جناب من آنے نہیں دیا. اور پھر جناب من مقرر کون ہے؟
جب نبیوں کا مجمع سج گیا تو جناب رب العالمین پیارے اللہ، میٹھے اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، مہربان اللہ، ساڑی بولیے جادن سونے اللہ، من مونے اللہ، ساڑی جند اللہ، ساڑی جان اللہ، کون اللہ؟ اللہ بھی میٹھا، اللہ کا نام بھی میٹھا، رب تشریف لائے کما یلیق بشانہ، اللہ نے اپنی زبان سے اعلان کرنا شروع فرمایا، خطاب فرمانا شروع فرمایا، اعلان ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ کوئٹہ کے روشن ضمیروں، یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جناب میں نے تو پہلے سے عرض کیا ہے، میں تو ایک ادنا سرکار کو اور مبلغ ہوں، تو میرا دوستہ بڑی اختصار کے ساتھ میرا دوستہ ایک نکتہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا کر اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ توجہ کرنا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آ میرے نبیوں جی رب اپنی امت کے لوگوں کو کہو کلمہ پڑھتے جائیں، جنت کا ٹکٹ لیتے جائیں، کلمہ پڑھتے جائیں، جنت کی دروازے سے داخل ہوتے جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نبی کے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھے گا، فرمایا جنت کے دروازے رب کھول دے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت ہے، صرف اتنا پڑھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، جنت کھری ہے، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت نوح کی باری آئی، اعلان ہوتا ہے صرف اتنا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم نبی کی باری آتی ہے، اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر اتنا کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جنت کے جانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ سیدنا حضرت داؤد کا وقت آیا، ان کا زمانہ نبوت آیا، فرمایا اتنا کہہ دو جنت مل جائے گی لا الہ الا اللہ۔ داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا حضرت کلیم اللہ کی باری آتی ہے، فرمایا اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ نبی کی باری آئی، ان کے قوم والوں کو کہا گیا اتنا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، جنت مل جائے گی۔ یہ تو ان نبیوں کے متعلق اصول اور ضابطہ تھا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، ختم نبوت اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے، جناب من توجہ کرنا، یہاں جب میرے محبوب کی ختم نبوت کی باری آتی ہے، آواز آتی ہے، فرمایا اب ایک کام نہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھو، فرمایا صرف ایک کام نہیں کہ کلمہ پڑھو،
پڑھو اور جنت نہیں نہیں، پھر میں 2 کام کرنے پڑیں گے، پھر کامیابی ملے گی، پھر اللہ کی رضا ملے گی، پھر اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ ایک کام تو پہلے جو نبیوں کا تھا، ایک تو وہی، یعنی کہ صدق کے دل کے ساتھ یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کہ میرے محبوب اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرے نمبر پر دوسرا کام یہ ہے، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، فرمایا وَلَا تَنْصُرُونَ، میرے مدنی امام الانبیاء کی مدد کرنی ہے۔ میرے کوئٹہ کے روشن ضمیروں، میرے محبوب کی مدد کیا ہے، میرے محبوب کی نصرت کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محبوب کی مدد اور نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسے جوش کتابت میں، سر میں، یوں نہ کہ جو مقصود ہے وہ بھی رہ نہ جائے کہیں۔ تو میرے دوستو، کہتے ہیں نا ہر صدی کے بعد انداز خطابت تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جو میں سر سے پڑھ رہا ہوں نا، یہ بھی مجاہد ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا۔ جب بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے نا، جناب من ہندو بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر جا کر جناب من چکی چلاتے تھے، رب کا قرآن پڑھتے تھے، چکی چلنے شروع کر دیتی تھی۔ جناب من حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ ہاں مجاہد ختم نبوت عشاء کی نماز پڑھ کے جب انداز سے سر سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، صبح کی اذانیں ہو جایا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو، پہلے نبیوں کے وقتوں میں ایک کام تھا کہ بس ان نبیوں پر ایمان لانا۔ اب یہاں ہمارے سادے مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے، بدماش قادیانی جناب من سادہ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ نہیں جی، کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کسی کو کافر مت کہو، کسی کو گمراہ مت کہو، فلاں مت کہو، فلاں مت کہو۔ آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں، جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح ہم نے ختم نبوت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ یہ سنت اللہ بھی ہے۔ میرے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع سب سے پہلے کہو کوئٹہ والوں، میرے اللہ نے کیا ہے۔ اور کتنی بار کیا ہے، کتنی بار کیا ہے ختم نبوت کا دفاع۔ میرا یار مجھ سے پہلے بھی عالم بتا رہے تھے، اپنے سینے پہ لکھ دے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 100 سے بھی زیادہ آیات طیبات نازل فرما کے میرے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ اتنا سبحان اللہ کہہ کے اتنا لمبا سفر کر کے آئے نا، میری تھکاوٹ دور ہو جائے ذرا محبت سے۔ آپ کو جاگتا ہوا دیکھ کر، آپ کے جوش خروش کو دیکھ کر قسم ہے اللہ کی ہماری تھکاوٹیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا محبت سے پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ اور دوسرے، ایک تو میرے اللہ نے میرے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع 100 سے بھی زیادہ آیا، اور جناب من خود میرے آقا میرے دلبر، کون دلبر، مجھے ایک شعر پڑھنے دو پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ کہنے والے نے طلب کے کہا ہے تو جناب من کیا کہا ہے؟ وہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ بیٹا والو، میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں کچھ رنگ بھر کر جاؤں، تاکہ آپ جب تک سنتے رہیں
زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. اللہ مجھ پر بھی رحمتیں کرتا رہے اور آپ پر بھی کرتا رہے. جن بزرگوں نے ہمیں اسے لین پہ لگایا اللہ ان پر بھی رحمت کرتا رہے. تو آپ سستی نہ کریں سائیں، سستی نہ کریں. کوئٹہ والوں ذرا محبت سے سبحان اللہ. وہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اونچے روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزموں کو کونوں مقام میں سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ہاں ظاہراً، ہاں ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سبحان اللہ سے بڑی تھوڑا ذوق کو اونچا کرو، بلند کرو تاکہ میں اگلا مصرع پڑھوں. جناب امام اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. اس کی رحمت، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. میرے محترم ساتھیوں، ابھی پورے شعر کا نچوڑ نکلنے چلا ہے. اللہ رحمت کرے. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر سبحان اللہ کہو سناؤں. اور مجھ کو حشر کا ڈر کیوں ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، میرے آقا ہے وہ، میرے آقا ہے وہ، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ. جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی. ہاں جن کے قدموں، وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی. جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. وہ جن کے ہاتھوں، ہاں جن کے ہاتھوں جناب من کوثر کی بات آئی ہے. عرش سے آواز آ رہی ہے، کوئٹہ والوں اعلان ہو رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرا دوست ذرا توجہ کر. حوض کوثر کن کو ملے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے بھی ہیں اور میرے محبوب کی ختم نبوت پر کام بھی کرتے ہیں. اب یہاں پر ٹھہر کے بڑے اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کروں گا. آپ کا ٹائم قیمتی بنا رہا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ذرا بلند آواز سے آمین کہیے گے. محترم ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عرفت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں. ایک بات میرے دل بھر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو آج یہاں پھر کوئٹہ کی سرزمین پر میرا دوست بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت فکر دینے چلا ہوں. بالعموم کوئٹہ کے شہر میں، بلوچستان میں، جناب من پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہیں مرزائیوں، قادیانیوں، لاہوریوں کو کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، ہوش کے نوخن لو، ہوش کے نوخن لو. میرے محبوب کی ختم نبوت کا اقرار کر لو. میرے محبوب کی ختم نبوت کے پورے مفہوم اور معنی اور مطلب کے ساتھ ظاہراً باطناً، ہاں ہاں
ہر لحاظ سے صدق دل کے ساتھ میرے محبوب کی ختم نبوت کو مان لو، مان لو، مان لو، ورنہ یاد رکھو دنیا میں بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، چین نہیں کھا دینے دیں گے، آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، تم پاکستان میں رہو گے، یہاں تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اگر تم اپنے آقا انگریز کے دامن میں تم نے چھپنے کی کوشش کی، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے علماء، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء برطانیہ تک، افریقہ تک، امریکہ تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ کلمہ پڑھ لو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ ہم قادیانیت کا مقابلہ کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، جرأت کے ساتھ کہو انشاءاللہ، ولولے کے ساتھ کہو انشاءاللہ۔ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، تاجدار تخت ختم نبوت، میرے آقا کی ختم نبوت، میرے محبوب کی ختم نبوت، میرے مزمل و مدثر کی ختم نبوت، میرے آقا کی ختم نبوت۔ انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ختم نبوت کے لیے دن رات کام کرتے رہو۔ خدا کی قسم تسنوں سے اللہ بچائے، کچھ نہیں ملتا تسنوں سے۔ درد دل کے ساتھ عرض کرنے لگاؤں، یار ختم نبوت کا کام کرو۔ یہاں بھی عالمی مجلس کا دفتر کھلا ہے، ملتان میں بھی کھلا ہے، کراچی میں بھی کھلا ہے، لاہور میں بھی کھلا ہے، پشاور میں بھی کھلا ہے، ملک کے اندرون چھوٹے شہروں میں بھی کھلا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو کوئی قادیانی اگر آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر موجود ہے، اللہ کا واسطہ مسلمانوں اتنی غفلت نہ کرو، جاگو۔ اگر کوئی قادیانی ہماری فرینڈ لسٹ میں فیس بک پہ واٹس اپ گروپوں کے اندر گھس آتا ہے تو جناب من اتنا تو اپنے دفتر سے رابطہ رکھو، لٹریچر پڑھو، قادیانی کیوں مرتد ہے، قادیانی کیوں کافر ہے، قادیانی کیوں زندیق ہے، قادیانی کیوں دجال و کذاب ہے، دلائل کیا ہے۔ میرا دوستہ مہذب انداز میں، بڑے والہانہ انداز میں، مدللانہ انداز میں، بڑی متانت کے ساتھ جناب من اپنی فرینڈ لسٹ میں گھسنے والے قادیانیوں کو سبق سکھا دو، قرآن کی آیتیں محبوب کی ختم نبوت پر پیش کرتے رہو، اور 200 سے بھی زیادہ احادیث مبارکہ اللہ کے محبوب نے اپنی ختم نبوت پر بیان فرمائے، وہ یاد کرو، یا کمن کا مفہوم یاد کرو، اور جناب من قادیانوں کو لوہے کے ناخن چنے چبوا دو۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہو انشاءاللہ، ہم کوتاہی نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم اپنے فیس بک میں بھی قادیانوں پہ لڑیں گے، ہم واٹس ایپ گروپوں میں بھی لڑیں گے، ہم منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر دنیا قادیانیت سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ دینا پڑا ہم قربان کریں گے، مال قربان، جان قربان، اولاد قربان، پیسہ قربان، جناب من اپنی عزت قربان محمد کی عزت پر۔ محبوب کی ناموس ہمیں اپنی ناموس سے زیادہ عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنی برادری سے پیغمبر کی عزت زیادہ عزیز ہے، دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے جناب من مجھے عرض کرنے دو، مجھے اپنے محبوب کی محبت میں بولنے دو۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا
کہ جنت بڑی ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیوں کہ جنت میں سب ہے کہ جنت میں سب ہے وہ مدینہ نہیں وہ مدینے میں جنت تو موجود ہے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں موجود ہے صلاۃ و سلام پڑھا جناب من سو گئے خواب کے اندر تاجدار ختم نبوت تشریف لائے فرمایا عبداللہ جی میرے محبوب فرمایا پاکستان میں ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والے میری عظمت پہ مر مٹنے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا سائیں ایسا نہیں میں ختم کرنے لگا ہوں ذرا محبت سے کہو نا جناب من کراچی اترتے ہیں خانپور بعد میں جاتے ہیں سب سے پہلے ملتان میں جاتے ہیں کون عطا اللہ شاہ بخاری ہماری عزت و آبرو بخاری کون بخاری ختم نبوت کا پہرے دار بخاری وہ کون بخاری میرے محمد کریم کا عاشق صادق بخاری رحمت اللہ علیہ کہ کم جناب من کرائے کے مکان میں آئے جا کر کہتے ہیں فرمایا عطا اللہ بخاری تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے نانے نے مدینے سے تجھے سلام بھیجے ہیں اب بھی پوچھتے ہو کہ ختم نبوت کے کام کرنے پر کیا ملتا ہے روضے والے کا سلام ملتا ہے جناب من آج بھی وہاں مذاکرہ ہو رہا تھا جناب من حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ میرے مرشد بھی ہیں میرے پیر بھی ہیں 15 سال میں نے وہاں رمضان شریف گزارا جی اور یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ختم نبوت کا دفاع سب تو پہلے تو قرآن میں میرے اللہ نے کیا ہے اور پھر میرے آقا نے 200 سے بھی زیادہ فرامین جاری کیے ہیں اور ختم نبوت کا دفاع کا سب سے پہلا سپاہی ہے اللہ میں وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا جو جناب صدیق اکبر نے مسلمہ کے ذات کے خلاف لشکر تشکیل دیا نا سائیں اور کوئٹہ کے روشن ضمیروں فرمایا بھلے مدینہ خالی ہو جائے اور وہ اگلے لفظ میں ادبن نہیں کہتا لیکن میرے علماء نے وہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں فرمایا میں ان کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی سیدنا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں فرمایا میری جان فلاں فلاں ہو جائے میں ختم نبوت کا پہرا دے کر رہوں گا اوے میرے محمد کریم کی ساری جماعت ختم نبوت کی پہرے دار ہے لیکن سب سے پہلا پہرے دار صدیق اکبر ہے اگر صحابہ کی تاریخ بیان کی جائے انہوں نے کیسے کیسے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے نہ اس کا ٹائم اجازت دیتا ہے نہ جناب من فقط نہ میری کم علمی جناب من میں تو ادنا سا طالب العلم ہوں میں تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر حیران رہ گیا واہ اللہ تیری شان پہ قربان تمہیں کیسے میرے محبوب کو دیوانے پروانے عطا کیے ہیں جو مدینہ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں جناب من مدینہ خالی ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہیں وہاں مسلمہ کے خلاف دجال کے خلاف قذاب کے خلاف ختم نبوت کے جھوٹے مدعی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے میرے دوستو یہاں مجھے ایک فرمائش بھی ملی کیونکہ یہاں
ویسے تو بلوچستان پورا بلوچوں کا ہے، ہمارے بھائیوں کا، بلوچی بولتے ہیں تو میں بھی الحمدللہ بلوچی سمجھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھی کو فرمائش کیوں نہ پوری کر ڈالوں۔ جی اس نے کہا بلوچی میں بھی تو کچھ بولو نا۔ میں نے کہا سمجھیں گے، کہتا سمجھیں گے۔ میں نے کہا پھر ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، ادا بیائے ایدہ گندے سائیں شہر ہوگا، اللہ نبی عاشق روگا، تے یا عاشق نشتی رب سائیں بارگاہ لوا، دعا کھتو لوٹ گئے چھے گوش گئے، او میں رب سائیں مہربانی آکھاں، اللہ میں دل ایدہ نئے مطمئن بیگا سائیں روزہ گند گئے، توفیق عطا فرمے، او میں رب سائیں مہربانی آکھاں، اللہ ختم نبوت تاجدار ہے، لوگ ہمارا پھیدر چھے گوش گئے، شفانی روشانی او عرض کھتو ماکھن گانے، شفانی روشانی او عرض کھتو ماکھن گانے، مولا مارا مدینہ پھیداری، مولا مارا مدینہ پھیداری، او عید بھی گڑ میں چھمانی، شفانی سے روشانی ادا عرض کھتو ماکھن گانی۔ یہاں لانگو برادری، مینگر برادری، دیگر برادری موجود ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، میں امید ہے میری اس بات کو سمجھیں گے۔ ایزا گڑی چننا نندہ سونا نبی دیس گندہ، سنگت ساتھی باغ شزاو یکم ایزا سگانے، شافانی سے روشانی ادا عرض کھتو ماکھن گانے، او براز عرض کھتو ماکھن گانے، او مدینہ ماں بہاری ہے، ادا خوشبو دے چودھاری ہے، مارا انتظاری ہے، او کھلے روا ماں گندانی، شفانی سے روشانی ادا عرض کھتو ماکھن گانی۔ بات تو بڑی لمبی تھی، میں نے اس لیے مختصر کر دیا کہ علماء بیٹھے ہیں، تو میرے محترم ساتھیوں، میرے مرشد حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ جناب من، ہاں جب دنیا سے گئے تو خواب دیکھنے والے نے کہا حضرت جی کیا بنا؟ فرمایا سنا تھا اور بڑا ڈر لگ رہا تھا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، خبر نہیں جواب دینے کی ہمت ہی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت جی پھر کیا بنا؟ فرمایا رب نے مہربانی فرمائی ہے، ختم نبوت کے کام کرنے پر اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن حوض کوثر کی کہ پانی پینے کی طلب رکھنے والوں، بس زندگی جو بقیہ بچ گئی ہے نا خدا کے لیے، آؤ جناب من ہمارے علماء وہاں پارلیمنٹ میں جو وہاں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بڑے دلائل کے بعد، بڑے براہین کے بعد، بڑی محنت کے بعد، جناب من مفکر اسلام کا نام نہ لوں تو میری تقریر ادھوری ہے، وہ یارا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے جرأت و بہادری کے ساتھ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جو ختم نبوت پر کام کیا ہے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے، وہ میرے سید مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے، وہ یار حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ نے، جناب من حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے رحمت اللہ علیہ نے، ہاں
حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے حضرت قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ نے قاضی احسان احمد صاحب رحمت اللہ علیہ شوج آباد والے جناب من مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ نے یارا جن کے نام میری نظر سے رہ گئے رب مجھے معاف کر دے مثلا حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ نے جناب منو جو فتنہ قادیانیت کے خلاف بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بڑے بلبلے کے ساتھ جو کام کر کے وہ قادیانیت کی گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دے کے قادیانی نظریات کو دفن کر دیا ہے انشاءاللہ ہم اسی لائن پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہم اسی لائن پہ عالمی مجلس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں کہہ دو انشاءاللہ پھر کہہ دو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی یہ محبتیں رنگ لائیں گی آپ کا یہ پیار رنگ لائے گا میرے محترم دوستو بس ایک حاضری مقصود تھی جو اللہ نے حاضری لگانے کا موقع عطا فرمایا ہے اللہ آپ کی تشریف آوری اللہ میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن آؤ ذکر بھی کرتے رہو ختم نبوت کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو اس لیے میں وہاں گیا تو وہاں ذکر جاری تھا اللہ والے نقشبندی بزرگ نے کیا کہا انتی بیٹھے مجلس لا کے جی رکھی دل نو صاف سجا کے جی جتھا باندھے دل بر آ کے جی کہو لا الہ الا اللہ بولو لا پڑھو سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اب تو رہے پسند داد میں آخر ورد زبان پہ میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے بس لاہ قلم تیرے ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین